محمد مزمل، بس بھائی اس کے بعد بھی انشاءاللہ آج اتنا ہی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. حضرت میرا یہ سوال تھا کہ میں درس نظامی کا مطلب شاگرد ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. تو جیسے آپ حضرات جیسے ان چیزوں پہ ڈیبیٹس کرتے ہیں نا، جیسے ایتھیزم پہ، مطلب جو بھی ازمز ہے، سیکولرزم جو بھی وغیرہ ہے، تو ان چیزوں پہ عبور لانے کے لیے، ڈیبیٹس میں، مناظرے میں عبور لانے کے لیے ہمیں مطلب پہلے سال سے مجھے کیسی محنت کرنی پڑے گی، یا کن چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا؟ اگر آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک زبان آپ کو آنی چاہیے، کوئی بھی ایک زبان، یا تو انگلش، یا تو اردو، یا تو عربی. کوئی ایک زبان آپ کو آ جائے جی پہلی انگلش بھی چیز. آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، اور تو بس عربی بھی سیکھنی ہے. جب آپ کو کوئی ایک زبان آتی، تینوں آتی، تو ماشاء اللہ. پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کہ کسی سے جڑ جائیں، کسی سے پرسنلی جڑ جائیں. چونکہ اگر آپ اکیلے مطالعہ کریں گے یا پڑھیں گے نا، تو ایک دن پڑھیں گے، دوسرے دن شیطان بہکا دے گا. تو بیسک چیزیں پڑھنی، زیادہ چیزیں نہیں پڑھنی. پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہوتا ہے. بیسک چیز میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ہم کوئی بھی ایک قرآن کے ترجمے کی کتاب لے کے قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کو ایک طرف اسٹارٹ رکھیں، اور ایک سیرت کی کتاب پڑھ لیں، ایک کوئی بھی بیسک لیول کی. سیرت مصطفیٰ اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی ہارڈ ہے، اچھی کتاب. اس طرح کی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ جیسی کوئی کتاب پڑھ لیں. تو یہ کام ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد جو بھی سوال آپ کے سامنے آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ایک کاپی خالی رکھیں، اس کے اندر اس سوال کو لکھیں. ٹھیک ہے؟ جی ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہمیں جانا ہے اور سوال کھودنے بیٹھ جانا ہے ویب سائٹ پر یا یوٹیوب پر، اس سے وقت ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں. جو بھی سوال، جیسے کہ آج کل ابھی چل رہا ہے وندے ماترم کے بارے میں، تب میں لوک سبھا کے اندر جو اسپیچ ہو رہی اس کو سن رہا تھا جی کہ یہ لوگ کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مجھے جی کسی کا اگر آرگومنٹ صحیح لگ رہا ہے تو پھر وہاں سے بھی نوٹ کر رہا تھا. پھر جب اس طرح کے ہاٹ ٹاپک ہوتے ہیں جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرتے ہیں، تو ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس کا لاجیکلی آنسر کیا دیں گے. پھر اس کے بعد وہ کوشچن لکھنے کے بعد، مطلب مائنڈ میں یا موبائل میں لکھنے کے بعد سوچتے ہیں اس کا آنسر کیا ہوگا. تو ایک چیز کا آنسر یا تو کسی سے پوچھ کے یا کتابوں کو پڑھ کر، آج چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، اس سے بھی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے کوشچن لکھیں، پھر اس کے اوپر ورک کریں. اس کے لیے پھر ویڈیو دیکھیں. جیسے کہ آپ کو کوئی بھی کوشچن پیدا ہونا، اس کے لیے مفتی یاسر صاحب کی ویڈیو کا نام سرچ ماریں آپ، ٹھیک ہے، یوٹیوب پر. اسی طریقے سے جی آرٹیکل کو مارے تو ضرور اردو میں اچھا آرٹیکل مل جائے گا آپ کو، عربی میں، انگلش میں مل جائے گا. بہت ویڈیو بنی ہوئی ہے یوٹیوب پر، وہ مل جائے گی. تو آپ کے ایک سوال کے جواب کے لیے کئی لوگوں کی ویڈیوز کے ایکسپیرینس آپ کو مل جائیں گے. تو ایک اچھے سوال کا اچھا جواب مل گیا. یہی مطالعہ آج کا ہمارا. جو سوالات مارکیٹ میں ہے نا، ان کے جوابات کتابوں میں نہیں ہے، چونکہ کتاب لکھی نہیں گئی اس ٹاپک پر، ہے نا. کتاب جو جی لکھی گئی ہے وہ ہمارے بیسک فنڈامنٹل کے اوپر لکھی گئی، کہ تفسیر کی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے، تو وہ ہمارا پکا ہونا چاہیے بس. باقی اس طرح کے جو آبجیکشن ہے، جیسے کہ مجھے، اب میں کسی ایکس مسلم کی ویڈیو اگر میرے سامنے آئی تو باقاعدہ میں موبائل کے اندر نوٹس میں جا کے لکھتا ہوں، سوالات لکھ لیتا ہوں، اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سوالات ہے، اس کا آنسر تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. تو اس طرح سے ٹک کرتے رہتا ہوں کہ ہاں اس کا مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. نہیں آتا تو تیاری کرتے رہتا ہوں. اور پھر یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. جو بھی چیزیں ٹرینڈنگ میں چل رہی ہوتی ہے تو اس کو نوٹ کر کے پھر اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا. نہیں پتا ہے، یوٹیوب پر مفتی صاحب ہیں، دیگر اور بھی لوگ ہیں، اور ویب سائٹ ہے، تو ان کو آپ جمع کرتے رہتے. یہ آج ایک ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگا، تو آج ہمیں 3-4 سال ہو گئے، بہت سارے سوالات حل ہوئے، بہت سارے باقی ہیں. تو آپ کی طرح جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ زیادہ کرنا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تفسیر اور پھر سیرت جاری رکھیں، اور جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک نوٹ بک خالی لے لیں، اس میں سوالات لکھیں، اس کے جوابات دیتے رہیں. پھر وہ جب سوال کے جواب مل جائے تو کوئی اپنا مسلمان بھائی مل جائے، اس کے ساتھ بول دے کہ دیکھو ایک سوال یہ ہے اور اس کا یہ جواب ہوتا ہے. جب 2-4 لوگوں کے درمیان بول دیں گے تو اندر کانفیڈنٹ آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کی تیاری ہو جائے گی. تو ہم ایسے ہی کرتے تھے، میں ایسے ہی کرتا ہوں. اپنے مطلب اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہوں تو کوئی سوالات ہوتے ہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں، تو وہاں بول دیتا ہوں، یہاں بول دیتا ہوں، پھر یہاں کئی مرتبہ بولنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں جو لوجیکلی ہوتی ہے وہ جب بیٹھتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے آپ ہمیں دیکھیں اور ہم سے انسپائر ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، بیسک لیول کی نالج ہے. بس اس کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں آئے گا نا، اس کو لکھ لیں گے، اس کو جا کے تلاش کریں گے. ہر بات کا جواب ہمیں پتا ہے یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا ہے. یہیں سے ہم گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہونا چاہیے، جو بھی آیا اس کا جواب ہمیں پتا ہونا چاہیے. نہیں، کسی بات کا جواب یہ دے دینا کہ مجھے نہیں پتا، یہ زیادہ بیٹر ہے اس کے مقابلے کہ آپ غلط جواب دیں.
تو اس تیاری کے ساتھ ہی ہم بیٹھتے ہیں کہ اگر نہیں پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ بھائی، آپ آئندہ آئیے گا، نیکسٹ ٹائم آئیے گا، یہ اچھی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ آپ بولیں الٹا-سیدھا جواب، ٹھیک ہے؟ تو بس اس طرح ریڈی رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، ٹائم لگتا ہے۔ کوئی 200 جی 400 کتاب بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، 400 پیجز بھی مطالعہ کریں گے تو بھی وہ نالج نہیں آئے گی، نالج دھیرے-دھیرے آتی ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے۔ آپ کا سابقہ پڑے گا، آپ کے ساتھ کوئی ایسی کنورزیشن کرے گا، کالنگ میرے ساتھ بہت ساری ہو چکی ہے، میرے پاس کال بھی آتے ہیں، اس پر بات ہوتی ہے، اپنے مسلمان ہیں ان کے بہت سارے آبجیکشن ہوتے ہیں، وہ ہمیں حل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کرتے-کرتے موقع لگتے-لگتے پھر انشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سرکل میں بہت سے لوگ ہوں گے، فرینڈ ہوں گے، آپ کے گھر کے لوگ ہوں گے، ان کو سوالات ہوں گے، تو آپ بول سکتے ہو کہ کسی کو سوال ہے تو مجھ سے پوچھے، تو آپ وہ کسی اور سے پوچھ کے عالم سے یا کسی اچھی طریقے سے حل کر کے ان کو آنسر دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی وہ سیڑھی ہوگی جو آپ کے اندر کانفیڈنٹ لے کر آئے گی، جو آپ کو مضبوط کرے گی، جو آپ کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ سکھائے گی۔ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی ہم کسی کو جواب دیں، یہ سوچ کر ہی دینا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہر بات کا جواب، تو ہم کبھی بھی ڈی موٹیویٹ اور مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں یہ جب پتہ ہے کہ ہمیں سب چیز نہیں پتہ ہے، تو جیسے ہی ہمیں کوئی جواب نہیں آئے گا، ہم اپنے آپ سے بولیں گے ابھی نہیں پتہ، بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اور جب یہ چیز ہمارے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ ڈی موٹیویٹ جی اور میدان چھوڑ کے وہی بھاگتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، چلیے، جزاک اللہ حضرت۔ چلیے السلام علیکم۔